بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کہ الحمدللہ شہباز بھائی کی طرف سے بھی اور مجھ سے بھی اپنے وسعت کے مطابق جتنا ہو سکیں ہم جو ہے وہ دشمنوں یعنی اہل بیت کے جو دشمن ہیں، نواسب ہیں، ان کا رد ہم کر رہے ہیں علمی طریقے سے اور ایک اچھے انداز میں۔ ابھی ہم چاہتے ہیں کہ ایک مفصل آپ کی خدمت میں ایک پورے سلسلہ وار ویڈیوز جو ہے وہ ریکارڈ کریں ایک ایسے موضوع کے اوپر کہ جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور بہت سارے عقائد اور بہت ساری جو ہے وہ نظریات، احکامات، ان کے جو ہے وہ جڑ اور بنیاد یا جہاں سے ثابت کیا جاتا ہے وہی ہیں، وہ صحیح بخاری ہے۔ صحیح بخاری کے بارے میں ایک مفصل گفتگو آپ کی خدمت میں کرنے کی جو ہے وہ انشاءاللہ ہم ارادہ رکھتے ہیں، اور اس میں بھی صحیح بخاری میں بھی سب سے پہلے اس کے کہ ہم صحیح بخاری سے جو ہے نا بحث کریں، بخاری کی کتاب اٹھائیں۔ ہم خود بخاری کے جو مؤلف ہیں، جو مصنف ہیں یعنی امام بخاری، ان کے بارے میں آپ کی خدمت میں کچھ گزارشات پیش کرنا چاہتے ہیں۔ شاید آج کا جو یہ ریکارڈنگ ہے وہ شاید اسی میں ہی جو ہے وہ چلی جائے پوری ریکارڈنگ امام بخاری کے اوپر کہ امام بخاری کون ہیں، امام بخاری کے کیا عقائد ہیں، امام بخاری کی کون کون سی کتابیں ہیں، ان کی کیا روش ہیں، ان کے بارے میں کیا کہا گیا ہے، یہ انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ تو شہباز بھائی نے بھی یہی کہا کہ صحیح بخاری کو نقد کرنا ضروری ہے، تو انشاءاللہ ایک حد تک میں آپ کی خدمت میں نقد کر لوں گا، پھر انشاءاللہ شہباز بھائی نقد کر لیں گے۔ تو قبل اس کے کہ ہم باقاعدہ اپنا وہ شروع کریں، آغاز کر لیں صحیح بخاری کے نقد میں، پہلے ہم بخاری یعنی صحیح امام بخاری کے اوپر آپ بات کرنا چاہتے ہیں، ان کا بیک گراؤنڈ، ان کے جو خاندانی بیک گراؤنڈ ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس کی طرف اگر ہم دیکھیں خود اہل سنت کی کتابوں سے، یہ دیکھیں تغلیق التعلیق۔ ایک چیز میں ان کی خدمت میں عماد بھائی یہاں پہ عرض کروں جی کہ ہمارے جتنے بھی ناظرین ہیں، قبل اس کے کہ عماد بھائی شروع کریں، ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ یہ ایک آپ سمجھیں درسی سلسلہ ہوگا کہ اس میں ہم ایک درس کی صورت میں جو تحقیقات ہیں وہ پیش کریں گے، اور جو محور ہے اس درس کا، جو موضوع ہے وہ ہے صحیح بخاری۔ صحیح بخاری چونکہ اہل تسنن کے ہاں سب سے اہم کتاب یعنی اصح الکتب بعد کتاب اللہ، یعنی اللہ کی کتاب کے بعد جو سب سے صحیح ترین کتاب ہے وہ صحیح بخاری ہے، اور بقول انجینئر محمد علی مرزا کے کہ ان کی صحت پر اجماع ہے۔ یہ وہ بابیں ہیں کہ جن کے اوپر اجماع ہے، یعنی امت کا، وہ لفظ امت استعمال کرتا ہے، جبکہ ہم تشیعوں کا اس میں اجماع نہیں، ہم شامل نہیں ہیں۔ یہ کون سی امت ہے کہ جس میں آپ لوگ آپس میں ہی، اور انشاءاللہ دکھائیں گے آپ کا آپس میں بھی اجماع اچھا نہ، نہیں اس ہے۔ سے بھی بڑھ کر وہ امت کا لفظ کہتے ہیں، پھر کہتے ہیں فرقوں کا نہیں، فرقوں کا اجماع نہیں، امت کا اجماع۔ امت کا اجماع وہ انشاءاللہ دکھائیں گے کہ آپ کے مد نظر جو یعنی خود اہل تسنن ہے، آیا ان کا بھی اجماع ہے یا نہیں ہے، وہ بھی انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ تو ہمارے جتنے بھی ناظرین ہیں، یہ ایک چونکہ ایک علمی سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں جس میں ہم صحیح بخاری کا نہایت علمی نقد کریں گے، جو جیسا کہ آپ نے گزشتہ ملاحظہ کیا ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا ہم نے نہایت علمی اور مؤدبانہ طور پر نقد پیش کیا، اسی طرح صحیح بخاری کا بھی ایک سلسلہ وار نقد شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اسے آپ دقت سے ملاحظہ فرمائیے گا اور دیکھیے گا کہ اہل تسنن کی جو اساس اور بنیاد ہے یہ صحیح بخاری، اس کی کیا حقیقت ہے۔ نہایت دلچسپ موارد اور نہایت دلچسپ واقعات اور حقائق آپ کے سامنے پیش کریں گے، انشاءاللہ آپ کو لطف بھی آئے گا۔ آج چونکہ جیسا کہ عماد بھائی نے بیان کیا، سب سے پہلے جس کتاب کو ہم نقد کرنے جا رہے ہیں اس کا رائٹر، اس کا جو مؤلف ہے، اس کے بارے میں جاننا ضروری ہے کہ اس مؤلف کی زندگی کیسی تھی، اجتماعی طور پر وہ کیسا انسان تھا، انفرادی طور پر وہ کیسا انسان تھا، کون سی چیزیں جو ہے وہ اس کے اوپر غالب رہیں، وہ کن چیزوں کے تحت اثر رہا۔ یہ ساری چیزیں جب آپ سمجھیں گے، جب آپ کو اس بندے کا مائنڈ سمجھ میں آئے گا، اس کی زندگی سمجھ میں آئے گی، پھر اس کی کتاب سمجھنے میں نہایت آسانی ہوگی۔ تو یہ نہایت اہم ہے، جو ہمارے ناظرین سلسلہ وار ہمارے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ ان کے لیے یہ تمام مطالب نہایت مفید رہیں گے۔ جی ماد بھائی۔ جی بالکل، تو اب شروع کرتے ہیں سب سے پہلے خود اہل سنت کی کتاب سے۔ البتہ یہ کہ ظاہر ہے ہم جب نقد کر رہے ہیں تو اس میں ہم کسی شیعہ کتاب کو پیش نہیں کر رہے ہیں، اہل سنت کی کتابیں پیش کریں گے، اور اہل سنت کے اتھینٹک جو کتابیں ہیں، اتھینٹک کتابیں، انہی سے ہم استناد کریں گے۔ یہ ابن حجر عسقلانی جو اہل سنت کے حافظ ہیں، ان کی کتاب ہے تغلیق التعلیق۔ یہ تغلیق التعلیق علی صحیح البخاری، یہ دراصل اس میں شہباز بھائی جو تعلیقات ہیں بخاری کی، اس کو جو ہے اس سے بحث کی ہے جناب ابن حجر عسقلانی نے۔ اس کے جلد ثالث پہ یعنی تیسری جلد پہ صفحہ نمبر آپ دیکھیں 388 پہ،
یہ پورا امام بخاری کے بارے میں جو ان کا ترجمہ ہے، شرح حال ہے، وہ لے کے آئے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ محمد ابن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ بن بردزبہ، البتہ یہ بردزبہ کے مختلف وہ موجود ہیں، یعنی کوئی بردزبہ کہہ رہے ہیں، کوئی بردزبہ کہہ رہے ہیں، بن احنف الجعفی البخاری۔ یہ کون ہیں؟ یہ آپ دیکھیں، کان بردزبہ مجوسین، یہ بردزبہ جو ہے یہ مجوسی ہیں، یعنی یہ محمد جو نام یہاں پہ لکھا ہے یہ تو خود امام بخاری ہوئے، اسماعیل ان کے والد، ابراہیم ان کے جو ہے وہ دادا، یہ پردادا، اور اس کے بعد جو ہے بردزبہ ہیں، یعنی محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ بن بردزبہ۔ یہ بردزبہ جو ہیں یہ مجوسی ہیں، یہ جو ہمیں کہتے ہیں نا کہ شیعہ پہلے مجوسی تھے، ہاں شیعہ مجوسی ہیں، یہ ہیں۔ شیعہ کی اصل اگر دیکھنی ہو، وہ کیا نام تھا مفتی صاحب کا جو نکاح خان بھی تھے اپنا عمران خان کے، سعید، مفتی سعید خان صاحب، وہ کہتے ہیں تشیع کی اصل مجوسیت ہے۔ اچھا، یعنی ہاں بعد میں یہ تشیع کا چہرہ انہوں نے وہ کر لیا، یہ پہلے مجوسی تھے، تو بخاری صاحب کی بیس کیا ہے؟ مجوسیت، ظاہر ہے مجوسی خاندان سے، اور ہم اس کو یعنی ایک تضحیق کے عنوان سے نہیں بیان کر رہے، یعنی ہم اس کو یہ کہتے ہیں، دیکھیں بہت سارے صحابہ تھے جو پہلے کفار تھے، مشرکین تھے، تو یہ تو کوئی اس میں طنز نہیں کر رہے ہم، اور نہیں یہاں پہ ہم طنز کر رہے ہیں، صرف آپ کو ایک بیک گراؤنڈ بتا رہے ہیں کہ یہ بردزبہ جو ہے یہ ایک مجوسی تھا۔ فَأَسْلَمَ ابْنُهُ، خود بردزبہ مسلمان نہیں ہوا، اس کا جو بیٹا ہے وہ مغیرہ، یہ مسلمان ہوا، علی ید الیمان والی بخارا، بخارا کا جو والی تھا، گورنر تھا یمان کے ہاتھ پر اس نے اسلام لایا۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اور اسی صفحے کے اینڈ پہ پھر کہا ہے کہ خود محمد بن اسماعیل جو ہے وہ ایک درمیانے قد کے انسان تھے، یعنی یہ میں جو آپ کی خدمت میں ابھی بیان کیا وہ خود جو امام بخاری کے ایک خاندان کے حوالے سے دیکھا گیا۔ امام بخاری کا جو خاندان ہے وہ بردزبہ ایک مجوسی تھے، مجوسی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، اور بخارا سے تعلق رکھتے ہیں، جو فی الحال آج کے زمانے میں یعنی جو ازبکستان ہے اس کے علاقے آتے ہیں، اور مجوسی خاندان سے تعلق ہے۔ اس کا جو پردادا ہے مغیرہ وہ مسلمان ہوا ہے، اور یہ امام بخاری کے ایک خاندانی ہوئے۔ اب آگے آتے ہیں تو امام بخاری کی ولادت، وہ تو ظاہر ہے سب کو معلوم ہے کہ امام بخاری کی جو ولادت ہے وہ 194 ہجری میں ہوئی ہے، اور جو وفات ہیں وہ 256 ہجری میں ہے، یعنی اگر ٹوٹل ہم دیکھیں تو تقریباً 62 سال عمر ان کی بنتی ہے، تو 62 سال کی عمر میں۔ لیکن آپ دیکھیں امام بخاری کو ہم اس حیثیت سے بھی یہاں پہ زیادہ وضاحت کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ انجینئر مرزا صاحب کہتے ہیں کہ یہ واحد لوگ ہیں، واحد بابے ہیں جن کے اوپر سب کا اتفاق ہے، اور آپ یقین کریں کہ جن بابوں کا مذاق اڑاتے ہیں جن باتوں کی وجہ سے انجینئر صاحب، ان بابوں میں بھی وہی باتیں پائی جاتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں جو الٹی فتوے دیتے تھے، الٹی سیدھی باتیں کرتے تھے، جی 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 جی، ان کی شخصیت جو ہے وہ بہت ہی متضاد قسم کی تھی، یعنی وہ مثلا کرامات کا مذاق اڑاتے ہیں، صحیح ہے نا، ان سارے جتنے بھی ہیں بریلوی جتنے بھی سارے گزرے ہیں دیوبندی، کہتے ہیں پتہ نہیں کوئی کسی نے کشتی اٹھائی ہے، کسی نے، وہ یہاں بھی موجود ہے، کرامات یہاں بھی موجود ہیں، آپ کے بابے کے کرامات آپ کیوں نہیں بتاتے؟ آپ یہ بھی بتایا کریں، لیکن یہ نہیں بتایا، حتیٰ کہ آپ کے بابے کے تو آغاز زندگی جو ہے نا وہ کرامتوں سے شروع ہوئی ہے، ہم ہیں نا بتانے کے لیے، ہاں ہم انشاءاللہ بتائیں گے، آپ نہیں بتائیں گے ہم بتائیں گے، یعنی امام بخاری کی جو زندگی کے آغاز ہیں وہ آپ کے ہاں کرامتوں سے شروع ہے، اور متناقض کرامتیں، یہ میں ابھی آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں۔ یہ میں نے کوشش کی اردو کتاب جہاں تک میسر ہو سکے وہ دکھا سکوں، تاریخ ابن کثیر، اگر ہمارے دوست دکھا سکتے ہیں، یہ البدایہ والنہایہ تاریخ ابن کثیر، اس کے جلد 11 ہے، نفیس اکیڈمی اردو بازار کراچی سے یہ چھپی ہے، اس کے جلد 11 پہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، پورے سب کچھ اس کے موجود ہیں، طبع وغیرہ، اور اس کے صفحہ نمبر 64 پہ آپ دیکھیں، کہہ رہے ہیں کہ امام موصوف یعنی یہی جناب بخاری صاحب بچپن میں ہی کسی بیماری سے نابینا ہو گئے تھے، یعنی بچپن میں یہ ایک بیماری میں مبتلا ہوئے اور اس کی وجہ سے نابینا کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی، تو آپ کی والدہ محترمہ اکثر روتی رہتی، اور چونکہ یہ چھوٹے تھے کہ ان کے والد فوت ہوئے تو پرورش ان کی والدہ نے کی ہے، تو بچپن میں ان کی والدہ نے روتی رہتی تھی۔ ایک بار انہوں نے حضرت ابراہیم کو خواب میں دیکھا، سبحان اللہ، یعنی خواب میں حضرت ابراہیم کو دیکھا، تو آپ نے فرمایا تمہارے ہر وقت روتے رہنے یا دعا کی زیادتی کے بنا پر اللہ تعالیٰ نے تمہارے بچے کی بینائی واپس کر دی ہے۔ چنانچہ صبح کے وقت جب امام بخاری کی آنکھ کھلی تو ان کی آنکھوں کی روشنی بحال تھی، یعنی یہ آپ دیکھیں، یہ آپ کی ہی کتاب ہے، اور
دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کہ بخاری صاحب جو ہیں وہ نبینا تھے، ٹھیک ہے، اور پھر ایک کرامت سے ان کی بینائی واپس آ گئی، کرامت سے بینائی واپس آئی، سبحان اللہ، یعنی یہ کوئی علاج سے نہیں ہے، کرامت سے، کرامت سے، یہاں کرامت ہے۔ اب دوسری جگہ پہ میں دکھاتا ہوں وہ کہہ نہیں علاج سے ہوئی ہے، اچھا، ہاں دوسری جگہ پہ علاج بھی سے کریں۔ اب یہ متناقض جو ہے آپ خود ہی بتا دیں، اوپر لکھا ہے یہ کرامت ہے، اور یہ کرامت کی پتہ ہے میں صرف بدایہ اور نہایہ یعنی تاریخ ابن کثیر سے دکھا رہا ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف تاریخ ابن کثیر میں ہے، بہت ساری کتابوں میں ہیں اور سارے اہل سنت مانتے ہیں ان کو، اور جو مناقب کے اوپر کتابیں لکھی گئی ہیں اہل سنت نے امام بخاری کے مناقب کے اوپر لکھی ہیں، وہاں پہ یہ مفصل قضایا جو ہے وہ موجود ہیں۔ ابھی اگر دیکھیں ایک اور کتاب کی طرف، یہ ہے تاریخ الاسلام ووفیات المشاہیر والاعلام، یہ جناب ذہبی کی کتاب ہے، اور یہ دیکھیں بہت بڑی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جزء سادس یعنی چھٹی جلد پہ صفحہ نمبر 681 پہ یہاں پہ کیا کہتے ہیں؟ یہاں پہ کہتے ہیں کہ بخاری نے کہا کہ لما بلغت خراسان اصبت ببصری، جب میں خراسان پہنچا تو میری بینائی چلی گئی، فعلمنی رجل، تو مجھے ایک شخص نے یہ نسخہ سکھایا کہ میں اپنے جو ہے وہ سر کے بال وہ منڈوا لوں، گنجے ہو جاؤں، اور پھر مثلا ایک پودا ہے خطمہ جسے کہا جاتا ہے، اس سے اپنے سر کو چھپا لوں، صحیح ہو گیا، ففعلت، تو میں نے یہی کام کیا، فرد اللہ علی بصری، تو اللہ نے میرے جو ہے بصارت جو ہے وہ واپس کی، وہ لوٹا دی اور مجھے بینائی عطا کی۔ اسے غنجار نے بھی اپنی تاریخ میں نقل کی ہے۔ اب دیکھیں یہاں پہ کہ دو واقعات آئے ہیں، جناب بخاری صاحب وہ نابینا ہوئے ہیں، اور ایک جگہ پہ لکھتے ہیں کہ ان کی ماں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دیکھا، حضرت ابراہیم نے کہا کہ آپ کے بیٹے کی یا کہ بچے کی بینائی جو ہے لٹائی جائے گی۔ دوسری جگہ پہ کہتے ہیں نہیں، جناب بخاری نے خود ہی علاج کیا ہے اور خود ہی اس بیماری سے جو ہے وہ چھٹکارا حاصل کیا ہے کہ بینائی واپس آئی ہے۔ اب یہ ایک متضاد باتیں ہیں، متناقض باتیں ہیں، آپ ہی بتا دیں کہ وہ پہلی بات جھوٹی تھی جو خواب والا واقعہ ہے، یا جو بعد والا واقعہ یہ جو اچھا مجھے پہلی والی بات جھوٹی لگتی ہے، خواب والا، چونکہ ابھی فی الحال ہم دیکھ رہے ہیں نا، فی الحال اہل سنت کمیونٹی کو ہم دیکھتے ہیں ہر دوسرا بندہ اٹھ کے خواب دیکھ رہا ہوتا ہے۔ فضل الرحمن صاحب کے جتنے بھی کارکن ہیں وہ یعنی کچھ تو آ کے کہتے ہیں کہ ہم نے خواب میں رسول اللہ کو دیکھا ہے، جمعیت کا جھنڈا تھا ان کے پاس، اور وہ فضل الرحمن صاحب تھے، اور پتہ نہیں وہ اس دفعہ جو ہے نا حکومت بھی ان کی بننی ہے، فلاں و فلاں، وہ آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ حکومت تو کیا، خود بھی بیچارے بڑی مشکل سے جو ہے وہ اسمبلی تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو ایک خوابوں کی جو اس وقت دنیا ہے وہ آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جو یہ لوگ بیان کر رہے ہوتے ہیں، ہر دوسرا بندہ اٹھ کر جو ہے وہ خواب بیان کر رہا ہوتا ہے، اور نہ فقط یہ کہ ان کے کارکن ہیں بلکہ وہ خود بھی بیان کر رہے ہیں، خود بھی کہتے ہیں میں نے فون پہ حضرت آدم علیہ السلام سے باتیں کی ہیں، اور فون پہ میں نے ان سے یہ بات کی، ان سے یہ بات کی۔ تو مجھے تو یہی لگتا ہے کہ اسی طرح کے خواب جو ہیں وہ شاید امام بخاری کی والدہ نے بھی، والدہ صاحبہ نے بھی دیکھے ہیں، یا شاید اس نے دیکھی بھی نہ ہو، آپ لوگوں نے جھوٹ بولا ہو سب کچھ۔ یہ ایک جو ہے بیان کیا ہم نے کہ امام بخاری کے بیک گراؤنڈ کیا ہے، ان کے خاندان کے بیک گراؤنڈ، ہم تفصیل سے ذکر نہیں کرتے ان چیزوں کو، ہم چاہتے ہیں اصل نقد میں وارد ہو جائیں، لیکن تھوڑے سے جو ہے ان کے وہ معرفی ضروری ہے، اور ایک ان کے جو بچپنے میں جو بیماری لگی تھی ان کے بارے میں۔ اب اگر ہم چلیں خود تاریخ ابن کثیر کی طرف، تو ابن کثیر میں اس کے بہت سارے جو ہے وہ دیگر اقوال جو ہے وہ موجود ہیں۔ تاریخ ابن کثیر یہ آپ دیکھیں، تاریخ ابن کثیر ہے البدایہ والنہایہ، وہی جلد نمبر 11 میں آپ دیکھیں، اس کے آپ جب شروع کیا ہے محمد بن اسماعیل بخاری کا ترجمہ، تو کیا کہتے ہیں، یعنی آپ دیکھیں کہ ان کے ہاں جناب بخاری کتنے بڑے پائے کے عالم دین شمار کیے جاتے ہیں، یہ بڑا ضروری ہے۔ حافظ حدیث ہیں، اپنے زمانے میں محدثین کرام کے امام ہیں، وقت کے مقتدیٰ ہیں، اور اس کے بعد جو بات ہے نا یہ بڑی عجیب کہ یہ کتاب بخاری عند اللہ اس قدر مقبول ہوئی، مجھے پتہ نہیں ہے کہ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ اللہ کے ہاں یہ مقبول ہوئی ہے۔ اللہ کے ہاں اس قدر مقبول ہوئی کہ عام محدثین میں قرآن مجید کے بعد انہی کی کتاب کا مرتبہ ہے۔ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ اللہ کے ہاں مقبول ہوئی؟ لوگوں کے ہاں مقبول ہے تو اللہ یہ کے لوگوں کے ہاں مقبول ہے، آپ اسے جو ہے وہ لوگوں کے مقبولیت کو اللہ کی مقبولیت نہ کہیں۔ یزید جس طرح لوگوں کے ہاں مقبول تھا، اکثریت کے ہاں اللہ کے ہاں بھی مقبول ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کے ہاں بھی مقبول ہو۔ اور یہ ہم بعد میں بیان کریں گے کہ عام محدثین میں ان کے ہاں جو ہے وہ قرآن مجید کے بعد رتبہ ہے یا نہیں ہے، یہ بعد میں انشاءاللہ ہم بیان کریں گے۔ پھر کہتے ہیں یہ کتاب عند اللہ اس قدر مقبول ہے کہ خشک سالی کے موقع پر بارش ہونے کے لیے اس کا ختم کیا جاتا ہے۔ جی بابے
کرامتیں. کتاب کی یہ بابا نہیں ہے، بابی ہے. ہاں کتاب کی کرامتیں. کتاب کی کرامت ہے. اچھا چلے مترجم، یہ میں جب پڑھ رہا تھا میں نے کہا شاید مترجم نے یہاں تصحیح کیوں کہ نہیں یہ کوئی ایسی بات ہوگی. نہیں، مترجم کہتا ہے کہ ہر اہم ضرورت کے موقع پر باخلاص نیت اس کا ختم مفید اور مجرب ہے. صحیح بات ہے. روایتیں اس میں ایسی زبردست ہے نا تمام. وہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیوں مجرب ہے، وجہ کیا ہے کہ یہ مجرب ہے، کن وجوہات ہیں. ان کے راوی کوئی اتنے اتقن اور جو ہے باتقوا راوی ہیں کہ یہ کتاب متقن شمار کی جائیں، یا نا ان کے اندر جو احادیث ہیں، جو روایات ہیں، وہ اپنے مضامین کے لحاظ سے اتنے اعلیٰ ہیں کہ ایسے جو ہے وہ یہ مجرب نسخہ ہے کہ دونوں کا پیش کریں گے انشاءاللہ. یہ ہم آپ کو تفصیل سے انشاءاللہ پیش کریں گے، اور ایک ایک بات پر ہم جب نقد کریں گے ٹھہر کر اور بہت ہی اچھے انداز میں، اور پھر بیچ میں جو تعلیقات لگتے ہیں ہمارے شہباز بھائی کی طرف سے انشاءاللہ ان سے بھی آپ مستفید ہوں گے. تو یہاں پہ کہتے ہیں کہ تمام علماء کرام نے بالاتفاق اسے مقبول کیا ہے. یہ جھوٹ ہے لیکن چلیں فی الحال ہم ایک معرفی کے نام تعارف جو ہے بیان کرتے ہیں. اور اس کے احادیث کو صحیح مانا ہے یہ بھی جھوٹی بات ہے، بلکہ تمام مسلمانوں نے اسے قبول کیا ہے. یہ تو وہی اجماع ہے جو انجینئر صاحب نے اجماع کا دعویٰ کیا ہے، اسی کی طرح یہ بات بھی ہے. کہتے ہیں بچپنے میں انتقال ہوا، یہ مکتب کا علم حاصل کرتے تھے کہ انہی دنوں میں غیبی مدد سے حدیثیں حفظ ہو گئی تھیں. یہ اگر ہمارے انجینئر صاحب کے جتنے بھی فالوورز ہیں وہ دیکھیں کہ آپ جو ہے وہ آپ انجینئر صاحب کو سن رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ الہام رسول خدا کے بعد اگر کوئی قائل ہو کہ کسی کے اوپر الہام ہوتا ہے یا فرشتہ آتا ہے تو وہ ختم نبوت پہ ڈاکہ مارتا ہے، تو جناب بخاری نے ختم نبوت پہ ڈاکہ مارا ہے کہ ان کے الہام کے ذریعے سے حدیثیں حفظ ہو رہی ہے. کیا بات ہے. یعنی یہ نہیں کہیں اس کو ہم جوک کہیں، اس کو ہم کیا کہیں، پہنچی آپ شخصیت اس کو کیا لوگوں کے سامنے کیا پیش کریں گے. یہی بات کوئی اور کریں آپ مذاق اڑاتے ہیں. یہی باتیں جناب امام بخاری کے بارے میں کی گئی ہیں، امام بخاری نے بیان کی ہیں، آپ وہاں پہ کچھ بھی نہیں کہتے ہیں. البتہ یہ خود امام بخاری سے حدیث بھی موجود ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں مجھے الہام کے ذریعے سے یہ احادیث جو ہے وہ بیان کی گئی ہیں. صحیح بات ہے، ہو سکتا ہے. اچھا اس سے بڑھ کر صرف 16 برس کی عمر میں مشہور کتابیں ختم کر لی تھی. یہاں تک کہ بعضوں نے کہا کہ صرف 7 برس کی عمر میں، یہ شہباز بھی بڑی عجیب سی بات ہے، صرف 7 برس کی عمر میں 17,000 حدیثیں انہیں حفظ ہو چکی تھیں. صحیح بات. الہام ہے نا، الہام میں آپ 7 سال کی عمر میں، وہ 7 برس کی عمر میں 17,000 احادیث حفظ کر سکتے ہیں. الہام میں تو پھر آپ کچھ نہیں کہہ سکتے. بچہ تھا بھائی. الہام میں تو آپ کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، کیا کریں. 1,000 سے زیادہ شیوخ سے انہوں نے حدیثیں نقل کی ہیں. اچھا اس سے بڑھ کر یہ جو بڑی ہنسنے والی بات ہے وہ یہ ہے شہباز بھائی، خطیب بغدادی نے آپ کے شاگرد فربری، یہ فربری کے اوپر ہم بات کریں گے. اصل میں ابھی سارے موضوعات وہ آ رہے ہیں نا، تو ایک ایک کو ابھی اس وقت ہم نہیں کھول سکتے، بعد میں انشاءاللہ ان سب موضوعات پہ بات کریں گے. آپ کے شاگرد فربری سے روایت ہے کہ میرے ساتھ تقریباً 70,000 افراد نے امام بخاری سے احادیث سنی ہے. 70,000. خوب وہ 70,000 کہاں ہیں؟ مگر اب میرے سوا کوئی دوسرا ناقل زندہ نہیں رہا، سارے مر گئے ہیں، صرف یہ فربری جو ہے یہ زندہ ہے. ابھی چل بھی فروری رہا ہے. ہاں یہ مہینہ بھی فروری کا ہی چل رہا ہے. تو یہ جو فربری یعنی جناب فربری یہ کہتے ہیں کہ 70,000 افراد نے امام بخاری سے احادیث سنی ہے لیکن میرے علاوہ کوئی بھی نہیں رہا ہے، سارے مر گئے ہیں. اچھا یہاں پہ مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے لیکن میں ان کے نام نہیں لیتا، آپ سب جانتے ہیں. وہ ایک شخص کہہ رہا تھا کہ مجھے حلہ سے فون آیا ہے، حلہ سے جو عراق کا شہر ہے، کہہ رہا مجھے فون آیا کہ 40 سال پہلے حلہ کے ایک مقرر نے، خطیب نے کہا کہ فلاں جگہ سے، جہاں سے وہ خود موجود تھا نا، فلاں جگہ سے حق کی دعوت دی جائے گی. جب حق کی دعوت دینے لگے، وہ کوئی وہاں سے دعوت دینا شروع ہو جائیں تو تم سب لوگ لبیک کہو، اس کی دعوت کو قبول کر لو. اچھا جب وہ اس سے پوچھا گیا فون کر کے کہ یہ آپ کو کس نے کہا ہے، کہا مجھے ایک شخص، ایسے شخص نے کہا ہے جس نے اس مجلس میں وہ حاضر تھا اور خطیب کو سنا تھا، خطیب سے یہ بات سنی ہے. کہتا کہ اس کے علاوہ، کہتے ہیں یہ جس نے مجھے یہ بات سنائی ہے وہ بھی فوت ہوئے ہیں، اور وہ بتا رہے تھے کہ وہاں پہ جتنے لوگ موجود ہیں وہ سب کے سب فوت ہوئے ہیں. اچھا ہاں سارے فوت ہوئے ہیں. اب کیا کریں، یعنی کوئی راستہ تو نہیں ہے، کون سا راستہ اپنائیں. یہاں پہ کہتے ہیں جناب فربری کہ 70,000 افراد ہیں، 70,000 افراد سارے کے سارے فوت ہوئے ہیں،
صرف میں ہی باقی ہوں. یہ بات میں اس لیے تاکید سے کرتا ہوں کہ بعد میں صحیح بخاری سے ہم نے بحث کرنی ہے، اور صحیح بخاری کی بحث سے اس بات کا بہت ہی اہم ربط ہے، وہ یہ کہ صرف فریبری نے ہی صحیح بخاری کو نقل کیا آگے، کہ انشاءاللہ ہم تفصیل سے بحث کریں گے. اور یہ خود بھی کہتے ہیں، جناب ابن کثیر بھی کہتے ہیں کہ فی الحال صحیح بخاری جو لوگوں کے ہاتھوں میں موجود ہیں وہ ان کے شاگرد فریبری کے واسطے سے ہی مروی ہے. یعنی یہ ایک بات ہو گئی. اب آگے چلتے ہیں، اگر جو ہے وہ اسٹوڈیو سے آپ کو دکھائیں. جی یہ امام یہاں پہ ایک جو ہے واقعہ نقل کیا ہے کہ امام بخاری نے فرمایا کہ میں نے اپنی تصنیفات کا اندازہ لگایا تو معلوم ہوا کہ میں نے اپنی تصنیفات میں 2 لاکھ مسند حدیثیں جمع کی ہیں. یہ مسند احمد میں انہوں نے اتنی کوشش کی ہے، امام احمد بن حنبل نے، ادھر ادھر سے احادیثیں ساری جمع کر کے 30-40 ہزار حدیثیں بنی ہیں. امام بخاری کو 2 لاکھ احادیث ملی ہیں اور وہ سب حافظے میں موجود ہیں. 2 لاکھ احادیثیں ساری کے ساری حفظ ہیں. الہام ہے، الہام میں تو سب کچھ ممکن ہے. سمرقند تشریف لے گئے، وہاں 400 محدثین موجود تھے. حافظے کا امتحان لیا، حدیثوں کی سندوں کو انہوں نے خلط ملط کیا، اور شام کے راویوں کو کوفہ کے حدیثوں میں جو ہے نا ڈالے، اور کوفہ کے راویوں کو شام کے حدیثوں میں ڈالے. جب امام بخاری نے یہ سن لی تو ایک ایک سند میں امام بخاری کو پتہ چلا کہ کہاں پہ یہ ضعف موجود ہے، وہ سارا کچھ بیان کرنا شروع کیا. اس طرح یہ فضیلت کا جو باب ہے یہاں پہ بہت موجود ہے. اور فلاس کہتے ہیں کہ جس حدیث کو امام بخاری نہ جانتے ہوں فی الحقیقت وہ حدیث ہی نہیں ہے. یعنی امام بخاری اگر کسی حدیث کو نہیں جانتے تو وہ حدیث ہے ہی نہیں. امام بخاری کو ان کے اپنے زمانے میں دوسرے لوگوں پر ایسی فضیلت حاصل ہے جیسے کہ مردوں کو عورتوں پر ہے. یہ بڑا جو ہے وہ میرے لیے ایک نیا جالب نکتہ تھا کہ امام بخاری کو فضیلت اپنے زمانے میں وہ ایسے ہی حاصل ہیں جیسے مردوں کو عورتوں پر فضیلت ہے. یہ اس سے مجھے وہ دوسری حدیث یاد آئی جو کہتے ہیں نا جناب عائشہ کو فضیلت عورتوں پہ ایسی حاصل ہے جیسے سرید کو باقی طعام پہ حاصل ہے. تو اگر ایسی فضیلتیں ہیں تو ٹھیک ہے. حالانکہ آپ دیکھیں امام بخاری کے زمانے میں ائمہ اہل بیت موجود تھے، اور امام بخاری کا زمانہ آپ دیکھیں یہاں پہ 3 ائمہ، امام ہادی علیہ السلام، امام جواد علیہ السلام، امام حسن عسکری علیہ السلام اہل بیت کے ائمہ ہیں اور اہل سنت بھی مانتے ہیں، دعویٰ تو ان کا ہے. تو ان سے آپ کیسے افضل قرار دیتے ہیں امام بخاری کو؟ ناممکن ہے. کیسے آپ کہتے ہیں کہ وہ اپنے زمانے کے لوگوں پر اتنے افضل تھے جیسے مرد عورتوں پر افضل ہے؟ البتہ مرد عورتوں پر افضل ہیں یا نہیں یہ بھی ایک بحث ہے جو آپ خود ہی انشاءاللہ جنہوں نے کی ہے ان سے آپ سن سکتے ہیں. اچھا اس سے بڑھ کر وہ کہتے ہیں کہ اور کسی نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ زمین پر اللہ کی چلتی پھرتی ایک نشانی ہے. عربی میں کہا ہے آیت من آیات اللہ، اللہ کی آیات میں سے، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. پھر کہتے ہیں بخاری محدثین کے ناموں کو نیتوں احادیث کی کمزوریوں کے بارے میں لوگ بخاری سے دریافت کرتے تھے، حدیث کی تہ میں تیر کی طرح داخل ہو جاتے تھے اتنی آسانی سے کہ گویا وہ مشہور معروف اور مختصر سی سورہ قل هو اللہ احد کی تلاوت کر رہے ہیں. یہ پورے جو ہے کہتے ہیں کہ ایسے ان کو حفظ تھی. آگے بڑھیں تو مثلا معذرت یہاں پہ دیکھیں پورے آسمان کے نیچے، یہ ابن خزیمہ کہتے ہیں پورے آسمان کے نیچے میں نے رسول اللہ کی حدیث کا زیادہ عالم اور زیادہ حافظ محمد ابن اسماعیل کے مقابلے میں کسی کو نہیں دیکھا ہے. ہم آپ کو دکھا دیں گے، ہم آپ کو دکھا دیں گے کہ اس سے زیادہ حافظ بھی موجود ہیں، اس سے زیادہ عالم بھی موجود ہیں، اور امام بخاری کی کتنی کتنی غلطیاں ہیں یہ ساری ہم آپ کو دکھا دیں گے. پھر جو ہے یہاں پہ ایک اشعار بھی لے کے آئے ہیں، کہتے ہیں کہ صحیح بخاری کے بارے میں یہ اشعار ہیں. اچھا ہوتا کہ ہم اسے خود جو ہے وہ صحیح بخاری کے نقد میں ہی بیان کرتے لیکن ابھی چلے بیان کرتے ہیں. یہ ایک شاعر کے افہام ہے کہ صحیح بخاری کے ساتھ اگر لوگ انصاف کا معاملہ کریں تو وہ اس لائق ہے کہ اسے صرف سونے کے پانی سے ہی لکھا جائے. یہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے یا نہیں ہے. یہ اندھے اور آنکھ والے کے درمیان فرق کرنے والی کتاب ہے. یعنی یہ کتاب آپ کو حق و باطل میں تمیز پیدا کرتی ہے، بیان کرتی ہے آپ کو کہ آپ اندھے اور جو ہے وہ بینا شخص کے مابین کیسے آپ فرق کریں گے. اگرچہ خود اس کا لکھنے والا بچپن میں نابینا تھا لیکن آپ کو بینائی یہ دے سکتی ہے یہ کتاب. یہ کتاب کہتے ہیں وہ حائل ہے مضبوط اور کمزور کے درمیان حائل یہی کتاب بنتی ہے. سندیں اس کے ایسی مشعل راہ ہیں جیسے آسمان کے تارے. یہ ہم بعد میں بتا دیں گے کہ اس کی سندوں کی کیا حالت ہے.
آسمان کی تاروں کی طرح مشعل راہ ہے یا اصحابی کے نجوم کی طرح موضوع اور من گھڑت حدیثیں ہیں؟ حدیث کے متنوں کی ہی کتاب امام ہے مثل روشن ستارے کی۔ بہرحال میں آپ کو یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ یہ دیکھیں کہ امام بخاری کے بارے میں جو ان کے علماء کے اقوال ہیں اور انہوں نے جو بیان کیا ہے وہ آپ نے ایک مختصر طرح سے دیکھیں کہ غلو سے بہت کام لیا ہے اس میں۔ صحیح بخاری کے بارے میں غلو سے کام لیا ہے جو کہ بعد میں ہم تفصیل سے بیان کریں گے، اور امام بخاری کے بارے میں بھی غلو سے کام لیا ہے۔ جیسا کہ اہل سنت لے لیتے ہیں غلو سے کام، کسی شخص کو اٹھا لیتے ہیں تو پھر اسے ایسا اٹھا لیتے ہیں اللہ اکبر کہ ایک خدا جان لے، نیچے نہیں لاتے، نیچے پھر کبھی بھی نہیں لاتے، اور ہمیشہ ان کو ایسے فرض کرتے ہیں جیسے ان کے پاس بڑی ساری جو ہے وہ طاقتیں موجود ہوں۔ تو اب اس سے آگے بڑھ کر اچھا غلو میں کچھ ایسی باتیں بھی انہوں نے کی ہیں کہ وہ اگر میں ایک دفعہ کہہ رہا تھا کہ میں بیان نہ کروں، لیکن پھر کہا نہیں کیوں بیان نہ کریں، بیان کرنے چاہیے، اور ہم یہاں پہ توہین کے لیے تھوڑی بیٹھے ہوئے ہیں، ہم تو حقائق بیان کر رہے ہیں، تو تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے۔ یہ ہے تاریخ بغداد، تاریخ مدینۃ السلام، تاریخ مدینۃ السلام، ہاں یہ تاریخ مدینۃ السلام ہے۔ یہاں پہ آپ دیکھیں کہ امام بخاری کے انہوں نے غلو یعنی فضیلت بیان کرتے ہوئے ان کی توہین کی ہے، صحیح ٹکا کے توہین کی ہے۔ اچھا اس کے مجلد ثانی دوسری جلد ہے اور صفحہ 332 ہے۔ یہاں پہ عمر ابن حفص کیا کہتے ہیں کہ کننا مع محمد بن اسماعیل البخاری، ہم محمد بن اسماعیل بخاری کے ساتھ تھے بصرہ میں، نکتب الحدیث، ہم حدیث لکھتے تھے، ففقدناہ ایاما، کئی دن ہوئے کہ ہم نے بخاری کو دیکھا ہی نہیں، غائب ہوئے ہمارے چہروں سے، ہم کہہ رہے تھے کہ وہ کہیں ہمیں ملے، فطلبناہ، ہم اس کے طلب کے لیے نکلے، ہم نے کہا کہ ہم امام بخاری کو ڈھونڈیں گے، کدھر ہیں وہ؟ اچھا کہاں ڈھونڈا ان کو، کدھر ملے وہ؟ فوجدناہ فی بیت وہو عریان، ہم نے امام بخاری کو ایک ایسے گھر میں دیکھا کہ وہ وہاں پہ اس گھر میں وہ عریان ننگے حالت میں بیٹھے تھے، یعنی ان کے لباس ان کے بدن پہ نہیں تھا۔ خوب وقد نفد ما عندہ، جو کچھ بھی ان کے پاس تھا سارا خرچ کر چکے تھے، ولم یبقى معه شیء، اور کچھ بھی نہیں رہ چکا تھا، سب کچھ ابھی ان کے ہاتھ جو ہے خالی ہو چکے تھے۔ اب پھر ہم نے کیا کیا، ان کے پاس تو پیسے نہیں ہیں، فجتمعنا وجمعنا لهم الدراهم حتى اشترينا له ثوبا وكسوناه، پھر ہم نے آپس میں جو ہے دوستوں سے فنڈ مانگنے شروع کیے، چندہ مانگنا شروع کیا، پیسے جمع کیے، اور پھر ہم نے کہا کہ یہ ہم اس سے کپڑے لیں، اور پھر ہم نے کپڑے لیے اور جناب بخاری جو ننگے تھے اور ان کی جو ہے ہم نے وہ ننگا پن جو ہے وہ ختم کیا۔ میں اس سے زیادہ تو اگر کوئی وہ ہے تو میں نہیں، تو یہاں پہ دیکھیں شہباز بھی یہاں پہ وہ اصل میں فضیلت بیان کرنا چاہ رہے تھے، یہاں پہ فضیلت یہ بیان کرنا چاہ رہے تھے کہ امام بخاری کے پاس جتنا کچھ تھا وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے، حالانکہ وہ اس چیز کی طرف متوجہ نہیں تھے کہ وہ ایک گھر میں عریان حالت میں بیٹھے ہیں اور ان کے دوست جا کے گھر میں عریان حالت میں ان کو دیکھتے ہیں۔ یہ تو ان کی فضیلت نہیں ہے، یہ تو آپ ان کے نقائص بیان کر رہے ہیں، عیوب و نقائص بیان کر رہے ہیں، فضیلت نہیں ہے یہ۔ اور پھر یہ ایک خود آپ دیکھیں کہ بندے کے پاس جو ہے وہ کپڑے بھی نہ بچیں، پھر بھی وہ کہیں نہیں میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں، یہ بات بھی بڑی عجیب سی ہے کہ بندہ ننگا رہے۔ بہرحال یہ آپ دیکھیں کہ یہ ایک غلو جو ہے موجود ہیں اہل سنت کے ہاں اس کے بارے میں۔ اس سے بھی آگے بڑھ لیں تو کہتے ہیں کہ 70,000 احادیث وہ حفظ کی تھی، وہ تو ایک جگہ پہ 17,000 ہم نے بیان کیا تھا، یہاں پہ بیان ہوا کہ نہیں 17,000 احادیث ان کو آتی تھی۔ اور مثلا میں آپ کو دکھا دوں صحیح بخاری جلد اول، یہ اردو میں ہی میں نے لکھے ہیں، یہ محمد داؤد راز کا جو ترجمہ ہے اس میں آپ شروع میں انہوں نے مرکز جمعیت اہل حدیث یہ چھپی ہیں، شروع میں انہوں نے صفحہ نمبر 26 پہ انہوں نے وہ لے کے آئے ہیں، پہلے جناب امام بخاری کا ترجمہ لے کے آئے ہیں۔ یہاں پہ یہ کیا کہتے ہیں، 70,000 احادیث نبوی کا حافظ ایک ہونہار جوان، کہتے ہیں کہ ان دنوں شہر بخارا میں علوم قرآن و حدیث کے بہت سے مراکز تھے جہاں قال اللہ و قال الرسول کی صدائیں بلند ہو رہی تھی۔ حضرت امام ان مراکز سے استفادہ فرمانے لگے۔ ایک دن محدث بخارا حضرت امام، یہ داخلی انہوں نے لکھا ہے لیکن یہ داخلی نہیں ہے، یہ زحلی ہے غالباً، کہ حلقے درس میں شریک تھے کہ امام زحلی نے ایک حدیث کی سند بیان کرتے ہوئے سفیان عن ابن
زبیر عن ابراہیم فرما دیا۔ امام بخاری بولے کہ یہ حضرت یہ سند تو اس طرح نہیں ہے، کیونکہ ابن زبیر نے ابراہیم سے روایت نہیں کی ہے۔ ایک نوعمر شاگرد کی اس گرفت سے محدث بخارا چونک پڑے اور خشکی لہجے میں، خفگی لہجے میں آپ سے مخاطب ہوئے۔ آپ نے استاد محترم کا پورا ادب ملحوظ رکھتے ہوئے بڑی آہستگی سے فرمایا کہ آپ کے پاس اصل کتاب ہو تو اس کی طرف مراجعت فرما لیجئے۔ علامہ صاحب نے گھر جا کر اصل کتاب کو ملاحظہ فرمایا تو امام بخاری کی گرفت کو تسلیم فرما لیا، اور واپسی پر منصف مزاج استاد نے سند کی تصحیح کے بارے میں آپ سے سوال کیا۔ امام بخاری نے برجستہ جواب دیا کہ صحیح سند یوں ہے: سفیان عن الزبیر وہو ابن عدی عن ابراہیم۔ اس وقت حضرت امام کی عمر صرف 11 سال کی تھی۔ کہتے ہیں 11 سال کی عمر میں وہ جناب بخاری جو ہیں انہوں نے اپنے اساتید کے باتوں میں غلطیاں نکلنا، وہ بھی سندوں میں وہ غلطیاں پکڑنا شروع کی۔ ابھی 11 سال کی عمر میں یہ الہام ہی ہو سکتا ہے، الہام کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ ایک اور واقعہ دوسرے صفحے پہ جو انہوں نے لکھا ہے وہ یہ ہے کہ انہیں ایام میں آپ نے بخارا کے 18 محدثین سے فیوز حاصل کرتے ہوئے بیشتر ذخیرہ احادیث محفوظ فرما لیا تھا۔ امام وکی، امام عبداللہ ابن مبارک کی کتابیں آپ کے برنوں کے زباں یاد تھی۔ علامہ ذوخلی کے 7 واقع مذکورہ سے بخارا کے ہر علمی مرکز میں آپ کا چرچا ہونے لگا۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ بڑے بڑے اساتذہ کرام آپ کے حفظ و ذہانت کے قائل ہونے لگے۔ یہ پتہ نہیں ہے یہاں پہ یہ نام صحیح واضح نہیں ہے، جو ایک مشہور محدث بخارا ہیں، فرمایا کرتے تھے کہ میرے حلقہ درس میں جب بھی محمد بن اسماعیل یعنی بخاری آ جاتے ہیں مجھ پر عالم تحیر طاری ہو جاتا ہے۔ ایک دن ان علامہ کی خدمت میں ایک بزرگ سلیم بن مجاہد حاضر ہوئے۔ آپ نے اسے فرمایا کہ اگر ذرا پہلے آ جاتے تو ایک ایسے ہونہار نوجوان دیکھتے جس سے 70,000 حدیثیں حفظ ہیں 11 سال کی عمر میں۔ سلیم ابن مجاہد یہ سن کر حیرت زدہ ہو گئے اور حضرت امام کی ملاقات کے اشتیاق میں نکلے۔ ملاقات ہوئی تو امام نے فرمایا کہ نہ صرف 70,000 بلکہ ان سے بھی زیادہ حدیث مجھے یاد ہے۔ 70,000 سے بھی زیادہ ہے 11 سال کی عمر میں، بلکہ سلسلے سند، حالات رجال، فلاں فلاں جیسا بھی سوال کریں جواب دوں گا، حتیٰ کہ اقوال صحابہ و تابعین کے بارے میں بھی بتلا سکتا ہوں کہ وہ کن کن آیات قرآنی و احادیث نبوی سے ماخوذ ہیں۔ یہ سب اسی زمانے کی باتیں ہیں کہ ابھی آپ اپنے وطن بخارا میں ہی سکونت پذیر تھے، یعنی یہ بخارا کی ہی بات ہے، یعنی ابھی ان کی عمر وہی 11-12 سال کی عمر ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ بخاری محمد بن اسماعیل حفظ و ذہانت کے اعتبار سے لاسانی شخصیت کے مالک تھے۔ یعنی یہ لاسانی سرکار ایک تھا نا ہمارے پاکستان میں، لاسانی سرکار جو بھی فوت ہوئے، تو ان سے پہلے 8 سے پہلے امام بخاری بھی لاسانی سرکار گزرے ہیں۔ لاسانی کا شربت بھی مشہور ہے۔ جی لاسانی موجود ہے۔ تو بہرحال اس میں ایک کلام بہت زیادہ ہے کہ اہل سنت نے یہاں پہ بہت سارے جو ہے وہ کی ہیں، یعنی کافی غلوف سے کام لیا ہے، اس لیے کہ وہ امام بخاری کو ثابت کریں کہ امام بخاری کیا ہے۔ امام بخاری کے اوپر نقد وارد ہے، یہ جتنے آپ نے بیان کیے ہیں، پتہ اتنی حدیثیں حفظ ہیں ان کو، رجال پتہ نہیں اتنے حفظ ہیں، حالات ان کے حفظ ہیں، یہ سارے جو ہے وہ ابھی آج بخاری کی کتاب بھی موجود ہیں اور بخاری کی دیگر کتابیں بھی موجود ہیں۔ آپ اٹھا کے دیکھ لیں تو یہ سارے محض دعوے ہیں، دعووں کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ آج کل کے بابوں کے بارے میں جو انجینئر صاحب کہتے ہیں کہ دعوے ہیں، تو انجینئر صاحب آپ کے اپنے بابے کے بارے میں بھی یہ دعوے موجود ہیں کہ انہوں نے پتہ نہیں اتنی حدیثیں حفظ کی ہیں، اتنی جو ہے وہ رجال فلاں اس صاحب کو جو ہے نا 11 سال کی عمر میں وہ پوری جو ہے وہ سمندر کو انہوں نے ایک کوزے میں بند کیا ہوا تھا، سارا علم ان کے پاس موجود تھا۔ لیکن پھر انشاءاللہ ہم دیکھیں گے اس کو کہ یہ بات کتنی حد تک درست ہے کہ امام بخاری ان کو رجال میں کتنی مہارت حاصل تھی، حدیث لینے میں کتنی مہارت حاصل تھی، اتقان حدیث میں کتنی مہارت حاصل تھی، ایک پہ انشاءاللہ ہم تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ فی الحال میں آپ کی خدمت میں امام بخاری کی جو ایک کتابیں ہیں، جو دیگر کتابیں ہیں یعنی عموماً بیان نہیں کیے جاتے، وہ بھی میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ بعض لوگ فقط یہ سمجھتے ہیں کہ صرف صحیح بخاری ہے، امام بخاری کی کتاب صرف صحیح بخاری ہے۔ اچھا، اس میں ایک وہ بھی ہے کہ امام بخاری نے کے جو شرائط بیان کیے جاتے ہیں کہ صحیح بخاری میں حدیث کے جو شرائط ان کے ہیں، تو وہ شرائط صرف صحیح بخاری کے لیے ہیں، باقی کتابوں کے لیے نہیں ہے۔ یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر امام بخاری نے یعنی رائٹر وہی ہے
وہی امام بخاری ہیں. اگر وہی شخص صحیح بخاری میں حدیث لاتے ہیں تو وہ حدیث اہل سنت کے ہاں پورے جو ہے انہی شرائط کے تحت ایک حجیت ان کو حاصل ہے. لیکن وہی شخص اگر مثلاً ایک دوسری کتاب میں ادب مفرد میں لے کے آتے ہیں یا مثلاً تاریخ اوسط میں لے کے آتے ہیں یا ضعفاء میں لے کے آتے ہیں تو اس حدیث کو پھر وہ معیار حاصل نہیں ہوگی. یہ آپ ذہن نشین کر لیں. اس میں بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں. بعض دفعہ ہم کتابوں میں بھی ہمیں دیکھنے میں آتا ہے کہتے ہیں کہ مثلاً اوردہ البخاری یا اخرجہ البخاری، حالانکہ وہ بخاری نے صحیح میں نقل نہیں کی ہوتی، ایک اور کتاب میں نقل ہوتی ہے جو اہل سنت کے ہاں وہ مرتبہ نہیں رکھتا جو صحیح بخاری کا مرتبہ ہے. وہاں پہ آپ کو سندوں سے بحث کرنی پڑتی ہے، سب کچھ بیان کرنا پڑتا ہے. جو کتابیں ہیں اگر وہ ہمارے اسٹوڈیو آپ کو لیپ ٹاپ کا صفحہ دکھا دیں، یہ محمد بن اسماعیل بخاری کی کتابیں جی، یہ صحیح بخاری یعنی کتابیں صحیح ہیں. پہلی کتاب رفع الیدین فی الصلاۃ یہ موجود ہے، بازار میں چھپی ہے. القراءۃ خلف الامام یہ بھی موجود ہے جو ہے وہ بازار میں. کتاب الہبہ ہے. کتاب تاریخ الکبیر ہے. التاریخ الاوسط ہے. التاریخ الصغیر ہیں. الادب المفرد ہیں. ادب المفرد ہیں. خلق افعال العباد ہیں، یہ بھی بہت اہم کتاب ہے ان کی، خلق افعال العباد. ضعفاء الکبیر ہیں. کتاب جامع الکبیر ہے. کتاب الاشربہ ہے. کتاب اسامی الصحابہ ہے، صحابہ کے ناموں کے اوپر. کتاب العلل ہیں. کتاب الوحدان ہیں. کتاب المبسوط. المسند الکبیر. مختصر من تاریخ النبی. الضعفاء الصغیر والکنہ. یہ ان میں سے کچھ کتابیں اس وقت موجود ہیں اور کچھ کتابیں موجود نہیں ہیں. یعنی کچھ کتابیں جو ہے وہ ہم تک نہیں پہنچی ہیں لیکن کچھ کتابیں موجود ہیں اور غالباً اکثر موجود ہیں. اکثر موجود ہیں جی، اکثر ان کی موجود ہیں. غالباً مجھے جہاں تک یاد ہے ان تمام کتابوں کا ایک مجموعہ بھی چھپا ہے، اس میں موسوعہ موسوعہ امام بخاری وہ موجود ہیں. اس میں آپ کو یہ تمام کتابیں بھی مل جائیں گی. یہاں تک جو ہے وہ بخاری صاحب کے بارے میں بات تھی. ایک اور نقطہ جو ہے وہ بہت ضروری ہے اور وہ یہ ہے کہ امام بخاری کے جو اساتذ ہیں ان میں سے اکثر سے جو احادیث لی گئی ہیں، یعنی اکثر احادیث جن اساتذ سے لی گئی ہیں وہ بہت محدود ہیں، وہ زیادہ نہیں ہے، وہ کم ہے. اگرچہ انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ 1000 سے زیادہ ان کے مشائخ ہیں اور ان کے اساتذ ہیں، لیکن جو بخاری اگر آپ اٹھائیں ان میں سے اکثر احادیث جو لی گئی ہیں یا جنہوں نے بخاری کے فکر پر اور بخاری کے مائنڈ پر ایک اثر چھوڑا ہے وہ بہت کم لوگ ہیں، وہ کم اساتذہ ہیں. مثلا آپ دیکھیں نعیم ابن حماد ہے، یہ ایک الگ الگ پورے ایک بحث موجود ہے کہ نعیم ابن حماد کون ہے. ایک ایسا شخص جس کے بارے میں خود اہل سنت کہتے ہیں کہ یہ سنت کی تقویت کے لیے حدیثیں گھڑتا تھا، یعنی کان یضع الحدیث فی تقویت السنہ، اور وہ جناب امام بخاری کے استاد ہیں. یہ عبداللہ بن زبیر الحمیدی ہے جس کی مسند بھی موجود ہے، مسند حمیدی. آپ یہ مسند حمیدی دیکھیں کہ وہاں پہ بھی احادیث موجود ہیں، وہاں سے احادیث جو امام بخاری نے لی ہیں. اور امام بخاری کی جو کتاب ہے صحیح بخاری اس کی پہلی حدیث ہی حمیدی سے ہے، یعنی آغاز ہی حدثنا حمیدی سے شروع ہوتا ہے. اور یہ اپنے اندر ایک پورا باب ہے کہ یہاں پہ حمیدی سے کیوں شروع کرتے ہیں، وہ بعد میں انشاءاللہ ہم بیان کرتے ہیں کہ پہلی حدیث ہی انہوں نے حمیدی سے کیوں نقل کی ہے اور انما الاعمال بالنیات کی حدیث کیوں انتخاب کی ہے، کس کے رد میں کی ہے، وہ پھر موجود ہے. یعنی اگر ہم اس کو کھول دیں تو ظاہر ہے جو احناف موجود ہیں جو ہماری بات سنیں گے احناف حنفی مسلک سے، وہ کبھی بھی پھر امام بخاری پہ فخر نہیں کریں گے. یا ایک اور نام جو ہے وہ عبدالرزاق الصنعانی ہے. عبدالرزاق صنعانی یہ بھی ایک مشہور ہے، جو بخاری ہیں ان کے پردادا اساتذہ میں سے ہیں. غالباً خود ان کی ملاقات نہیں ہے ان سے، چونکہ بخاری کے زمانے میں ہی کسی نے ان کو بتایا تھا کہ عبدالرزاق صنعانی وہ فوت ہوئے ہیں. وہ اس لیے امام بخاری نہیں گئے وہاں پہ، صنعا نہیں گئے. بعد میں ان کو معلوم ہے کہ نہیں وہ تو زندہ تھے، وہ تو بہت بعد میں فوت ہوئے، ان کا افسوس بھی رہا ہے. تو ایک یہ عبدالرزاق الصنعانی ہے. ایک اور استاد جو ہیں جن سے بڑا زیادہ استفادہ کیا ہے امام بخاری نے وہ ابو بکر ابن ابی شیبہ ہے، جن کے المصنف کتاب موجود ہے. المصنف ابو بکر ابن ابی شیبہ کی کتاب ہے اور وہاں سے بھی امام بخاری نے یعنی ابو بکر ابن ابی شیبہ سے بھی بہت ساری احادیث نقل کی ہیں. ایک اور استاد جو ہیں وہ اسحاق بن سلیمان ہیں. یہ اسحاق بن سلیمان یہ بہت ہی ایک ڈرامیٹیکل شخصیت ہے. یعنی آپ کو ہم کیا کہیں، آپ کو یہ اتنا کہیں کہ اس کو شمخصہ کہا جاتا تھا. یہ شمخصہ کے نام سے معروف تھے اور یہ خود لوگوں کو پیسے دیا کرتا تھا کہ اپنے علاقوں میں جا کر، مثلا یہ مدینہ میں رہتا
تو خراسان سے جب لوگ آتے تو یہ خراسان والوں کو پیسے دیتا تھا کہ آپ جب خراسان جاؤ گے تو خراسان جا کر وہاں پہ یہ پیسے لے لو اور مجھ پر وہاں لوگوں کے سامنے لعنت بھیج دیا کرو، پیسے دے کر لعنت بھیجوایا کرتا۔ تو پھر کسی نے اسے پوچھا بندہ خدا تم اپنے اوپر لعنت بھیجواتے وہ پیسے دے کر، یہ کیوں کرتا ہوں؟ کہتے ہیں نہیں، میں چاہتا ہوں کہ میں اشتہر فی الدنیا، دنیا میں مشہور ہو جاؤں۔ تو مشہور ہونے کے لیے بہترین طریقہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ ہم جو ہے وہ بدنام نہ ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا، بدنام نہ ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا۔ تو وہ کیا ہے کہ نام ہمارا ہو جائے گا، لوگ پوچھیں گے وہ کس کے اوپر لعنت ہو رہی ہے، تو شمخسا کے اوپر یعنی اسحاق بن سلیمان کے اوپر لعنت ہو رہی ہے۔ پھر پوچھیں گے یہ کون ہے، کیا ان کے افکار ہیں، یہ وہ مشہور ہو جاؤں گا۔ تو مشہور ہونے کے لیے بہترین راستہ کیا ہے؟ بہترین راستہ یہی ہے کہ آپ میرے اوپر لعنتیں بھیجوائیں۔ یہ بہرحال موجود ہے اہل سنت کے ہاں، اور اسی طرح دیگر بھی راوی ایسے ہیں، اساتید ایسے ہیں کہ سب سے بحث کرنا ظاہر ہے طوالت کا سبب ہے۔ یہاں پہ ہم صرف اور صرف جو آپ کے سامنے ہم نے پیش کیے ہیں وہ ایک بایوگرافی ہے جناب بخاری کی، کہ جناب بخاری انہوں نے سفر بھی بہت کیے ہیں، یعنی بغداد گئے ہیں یا جو ہے وہ حجاز میں یہ سفر کے لیے گئے ہیں۔ پھر ایک اور واقعہ جو ان کی زندگی میں بہت ہی وہ رونما ہے، وہ ایک مسئلہ ہے خلق قرآن کا مسئلہ۔ تو یہ چونکہ اس کے اوپر اختلاف ہوا، اختلاف کی وجہ سے اپنے ہی لوگوں نے ان کو پکڑ کے نکال دیا، بخارا سے نکال دیا۔ پورے ایک داستان موجود ہے کہ جس میں ان کے بہت بڑے بڑے جو مفتی ہیں اہل سنت کے، جو علماء ہیں، محدثین ہیں، انہوں نے فتویٰ دیا کہ اس کو نکال دو، یہ رہنے کے قابل نہیں ہے، اس کو یہاں سے نکال دیا جائے۔ مجھے پتہ نہیں ہے کیسے آپ کے ہاں سید المحدثین ہیں، کیسے ہاں آپ کے ہاں وہ شخص اس کے اوپر الہام ہوتا ہے، حضرت ابراہیم کے دعا سے ان کو بینائی ملی ہے فلان و فلان، تو پھر اب کیسے جو ہے وہ ان کو پکڑ کے شہر سے نکال دیتے ہیں، جلا وطن کرتے ہیں؟ یہ بڑے عجیب سی بات ہے۔ ایک اور بات جو یہاں پہ موجود ہے وہ یہ ہے کہ امام بخاری کے صحیح بخاری لکھی کیوں ہے، اس کے اوپر بھی دو متضاد اقوال موجود ہیں۔ ایک قول یہ ہے صحیح بخاری کے بارے میں کہ وہ امام بخاری کہتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا کہ میں رسول اللہ کے بدن سے جو جتنے بھی دیگر حشرات ہیں ان کو دور کر رہا ہوں۔ تو خواب میں رسول خدا آرام فرما رہے ہیں، میں ان کی حفاظت کر رہا ہوں اور حشرات دور کر رہا ہوں۔ ایکاش خواب دیکھتے کہ میدان جنگ میں ہوں اور رسول اللہ کا دفاع کر رہا ہوں۔ ایسا کوئی خواب انہوں نے کبھی دیکھا بھی نہیں ہے، اور جنہوں نے میدان جنگ میں شرکت بھی کی انہوں نے بھی رسول خدا کا دفاع نہیں کیا، ان کے جتنے بھی ہیں۔ بہرحال تو کہتے ہیں میں جب اٹھا اپنے خواب سے تو میں نے جا کے معبرین سے پوچھا کہ اس تعبیر کیا ہے اس خواب کی، تو انہوں نے کہا کہ اب یہ ہے کہ آپ رسول خدا کی سنت کو زندہ کریں گے، ان کی سنت کا دفاع کریں گے۔ تو پھر کہتا ہے کہ پھر میں نے کہا کہ اب میں رسول خدا کی سنت کا دفاع کر رہا ہوں، میں نے بیٹھ کر جامع الصحیح صحیح بخاری لکھنے لگا، میں نے وہ لکھ لی۔ ایک روایات یہ بھی آئی ہیں، کچھ روایت اس کے برخلاف ہیں، اور وہ یہ ہے کچھ روایات میں کہ امام بخاری کے جو استاد تھے اسحاق بن راہوے، انہوں نے کہا کہ کاش کوئی ایسی کتاب ہوتی کہ جس میں رسول کی صحیح احادیث کو جمع کیا جائے اور پوری کتاب ہی صحیح احادیث پہ مشتمل ہو۔ تو امام بخاری نے کہا کہ وہیں سے میں نے ٹھان لیا کہ میں صحیح احادیث کو جمع کروں گا اور صحیح احادیث کا مجموعہ وہ میں جو ہے وہ تالیف کر کے امت کے سامنے رکھوں گا، تاکہ جو اسحاق بن راہوے کی بات ہے اس کے اوپر میں عمل کروں۔ بس یہ دو متناقض باتیں ہو گئی۔ ایک میں کہہ رہا میں نے رسول اللہ کو خواب میں دیکھا ہے، سیم اسی طرح جیسا روایت میں ہے کہ امام بخاری کی والدہ نے خواب میں حضرت ابراہیم کو دیکھا ہے۔ دوسرے میں کہہ رہے ہیں کہ نہیں، مجھے اسحاق بن راہوے نے کہا ہے، اسی طرح جیسا کہ نہیں اس بیماری کا علاج جناب بخاری نے خود کیا ہے، خود اپنے جو ہے وہ ٹینٹ کروا کے اور اس کے اوپر وہ ایک خاص قسم کا پودا رکھ کے اسے اپنے سر کو چھپا کر تو ان کی بینائی واپس آئی ہے۔ یہ ایک مقدماتی بات تھی کہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ہم اس کو تفصیل سے، خود امام بخاری کو نقد ہم نے نہیں کیا ابھی تک، یعنی ہم نے امام بخاری کے بارے میں جو کچھ اہل سنت بیان کرتے ہیں ہم نے وہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ امام بخاری کو بھی نقد کرتے ہیں انشاءاللہ، اور پھر صحیح بخاری کو نقد کرتے ہیں، چونکہ دو طرح سے نقد ہم ان کے اوپر وارد کر سکتے ہیں، ایک خود مؤلف کے اوپر نقد ہے اور ایک صحیح بخاری کتاب کے اوپر نقد ہے۔ ابھی تک ہم نے ایک تعارف جو اہل سنت امام بخاری کے بارے میں بیان کرتے ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کیا۔ انشاءاللہ نیکسٹ جو ہمارے دروس ہوں گے اس میں ہم
امام بخاری کو نقد کریں گے اور ان کے بارے میں جو کہا جاتا ہے یہ کہاں تک درست ہے، پھر صحیح بخاری